میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر سال کا ایک معمول بن گیا اجتماع کا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم رواج کی طرف جا رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی رواج کی طرف چل رہے ہوں۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کام میں لگنے والوں کی اگر ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہمارا مجمع تنزلی پر ہے، ترقی پر نہیں ہے۔ ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظہر عصر میں کیا فرق ہوا۔ ظہر عصر میں کیا فرق ہوا؟ اگر ظہر عصر کی نماز میں فرق ہے تو اس کام میں چلنے والا ترقی کر رہا ہے۔ ظہر عصر کی نماز کا فرق، کہ ظہر عصر کی نماز کا فرق اس کام میں صرف نماز میں نہیں دیکھنا ہے بلکہ پوری زندگی میں دیکھنا ہے کہ ظہر پڑھنے کے بعد عصر پڑھنے کے درمیان زندگی کیسی گزری۔ اتنی تیز رفتاری سے اللہ کی طرف بڑھنے کا اور یہ کام اتنی تیز رفتاری سے تربیت کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اجتماع چلنا پھرنا ایک معمول ایک رواج بن کر رہ جائے، کہ یہ غور کرو کہ ہم نے اب تک اس کام سے کیا کمایا اور کیا تبدیلی اندر آئی۔ ایسا نہ ہو کہ اجتماع کوئی میلہ بن کے رہ جائے، کہ ہمارا جمع ہونا تو بڑی عالی نسبت پر ہے، کہ دعوت نبوت کی نسبت ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بڑی کوئی نسبت پیدا ہی نہیں کی ہے۔ جس کام کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا جائے اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا جس کام کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا جائے۔ تو ہمارا جمع ہونا بڑی اونچی نسبت پر ہے۔ جس نسبت پر جمع ہوئے ہیں اسی نسبت پر ہمارا بکھرنا ہو۔ اگر ہمارا بکھرنا اس نسبت کے علاوہ ہے تو ہمارا جوڑنا بھی اس نسبت پر نہیں ہوگا، کہ ہمارا جمع ہونا نبوت کی اور دعوت کی نسبت پر ہے۔ یہ ہمارے جوڑنے کی وجہ ہے۔ اس لیے یہ بات سب کے خیال میں رہے کہ یہ عبادت کی اور ذکر کی وہ مجلس ہے جس کو فرشتوں نے اپنے پروں سے خدا کی قسم آسمان تک گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ بات یقینی ہے کہ اس مجلس کو فرشتوں نے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرا ہوا ہے، اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ہماری نظر سے ان کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ یہ بات بالکل حق ہے کہ ہم سب بیٹھنے والے فرشتوں کی مجلس میں ہیں، فرشتوں کے پروں میں ہیں۔ یہ ذکر کی مجلس ہے۔ اس مجلس کا وہ احترام ہونا چاہیے جو نماز میں تشہد میں بیٹھنے والی کی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تذکیر ہو، تعلیم ہو، یہ سب ذکر کی مجلسیں ہیں۔ اور ذکر کی مجلس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اللہ کا ذکر اجتماعی کیا جائے تو اللہ اپنے بندوں کا ذکر اجتماعی ماحول میں کرتے ہیں فرشتوں میں،
اور اگر اللہ کا ذکر تنہائی نہیں کیا جاوے تو اللہ اس کو خود یاد فرماتے ہیں، ذکرتہ فی نفسی، کہ میں اس کو یاد رکھتا ہوں جو مجھے یاد رکھتا ہے، اور اگر وہ میرا ذکر مجلس میں کرے تو میں فرشتوں کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس لیے میرا یہ دوستو یہ کرنا ہے کہ پورا مجمع متوجہ ہو کر یکسوئی سے احترام سے اپنے آپ کو عبادت میں یقین کرتے ہوئے بیٹھے، تاکہ بیٹھ کی بات کو سننا کسی تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ ورنہ تقریریں اور پروگرام یہ دعوت کا مزاج ہی نہیں ہے۔ کہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی نسبت پر جمع ہونا اور دین کی نسبت پر بکھرنا۔ اس لیے بات بہت دھیان کے ساتھ سنو، جو بات سنو وہ عمل کے ارادے سے ہو اور پھر اس کی دعوت ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھے گا اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا۔ جو دعوت اور عبادت، دعوت اور عمل دونوں کام برابر کرے گا اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، علماء نے لکھا ہے کہ دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کرنا دین کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا جو دعوت اور عمل دونوں کو جمع کر لے۔ پڑھے لکھوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے، یہ جملہ استفہام انکاری ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ جملہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری تاکید کا معنی دیتا ہے۔ بات تو ذرا مشکل ہوگی مگر مجھے اس لیے کہنی پڑتی ہے تاکہ ہمارے مجمع کے اندر دعوت کے اعتبار سے قوت آوے، پختگی آوے کہ کیوں دعوت دی جاوے، کیوں گشت کیا جاوے، کیوں مشورہ کیا جاوے، کیوں تعلیم کی جاوے، کیوں نقل و حرکت کو زندہ کیا جاوے، کیا وجہ ہے؟ اس لیے میں عبادت کروں کہ دین میں حسن لانے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ ہمارے دعوت دینے کی بنیاد یہ ہے، صرف دوسروں کی اصلاح مقصود نہیں ہے بلکہ دعوت کے ذریعے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھانا اور اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ یہ دعوت دینے کی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ بنیاد جتنی پختہ اور مضبوط ہوگی اتنی ہی اسباب تربیت، اسباب ہدایت امت میں عام ہوں گے، کیونکہ اپنے دین پر استقامت کا اور ہر قسم کے باطل سے ٹکرا کر اپنے دین کی حفاظت کا صرف یہی راستہ ہے کہ امت مسلمہ 100% اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو جائے۔ اگر امت نے دوسروں کو دعوت دینی چھوڑ دی تو امت بہت قریب اس خطرے میں ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، کہ امت اپنے دین کی دعوت کے چھوڑنے سے باطل کی مدعو ہو جائے۔
محض کی باتیں آپ کو نقل کر رہا. پھر سمجھتے تھے کہ جب امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھر امت باطل کی طرف مدعو ہونے لگے گی، کیونکہ امت دعائے سے خالی نہیں ہے، یہ داعی ہوگی یا مدعو ہوگی، یا پھر ہمیں دعوت دے رہا ہوگا یا ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوں گے. اپنے دین پر استقامت کا اور اپنے دین کی حفاظت کا اور اپنے دین کی طرف سے مدافعت، اس کی استعداد اس وقت تک امت میں رہی جب تک امت دعوت پر مجتمع تھی. اس لیے بہت دل کی گہرائیوں سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ امت کے کسی بھی زمانے میں کسی بھی قسم کے خسارے سے نکلنے کا دعوت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ امت کا آخر اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. اگر ہم امت کے خسارے سے نکلنے اور حالات کے حل کے لیے اس کام سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ سوچیں تو یہ ہماری سوچ نبوت کی سوچ سے مختلف ہوگی. یہ ہماری سوچ نبوت کی سوچ سے مختلف ہوگی، اور مختلف نہیں ہوگی بلکہ یہ سوچ ہمارا راستہ ہی بدل دے گی. یہ سوچ ہمارا راستہ ہی بدل دے گی. ہم یہ سمجھیں گے کہ صحابہ نے جو اپنے زمانے میں کام کیا ہے وہ اور کام تھا، جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اور کام ہے. بہت ہی دھیان توجہ کے ساتھ میری بات سنیو. میرا دل ہی چاہتا ہے کہ اگر 3 دن لگانے والا بھی اس کام کے ساتھ ہو تو اس کام کے ساتھ اس کے دل کا یقین یہ ہو کہ تربیت کا، تزکیے کا، ہدایت کا اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق سے پیدا کرنے کا یہی راستہ ہے. اگر اس یقین میں ذرا بھی کمی آئی تو اعمال دعوت کی تاثیر پر اعمال دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. وہ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کام سے مناسبت کی علامت یہ ہے، اس کام سے مناسبت کی علامت یہ ہے کہ جس دن کوئی عمل دعوت چھوٹ جائے اس دن اس کو اپنی عبادات میں اس طرح ضعف محسوس ہو، کمزوری محسوس ہو، جس طرح ایک وقت جزا کے نہ ملنے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے. کہ ہمارے دعوت عبادات کے لیے اس طرح تقویت کا ذریعہ ہیں جس طرح جسمانی غذا جسم کے لیے قوت پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے دل کا یقین ہونا چاہیے، اور یہی بات ہم اپنے سارے بیان کرنے والوں سے، گشت کرنے والوں سے، مشورے کرنے والوں سے، ملاقاتیں کرنے والوں سے، مذاکرے کرنے والوں سے، یہ بات ہم ان سب سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام کے ساتھ یقین کیا ہے، ہمارے اس کام کے ساتھ یقین کیا ہے. میرا گشت کس یقین پر ہو رہا، میرے تعلیم ویسے کس یقین پر ہے؟ آیا تبلیغ کے پروگرام کی بنیاد پر ہے یا ہدایت اور تربیت کے یقین پر ہے؟ اس لیے میرا عزیز دوستو، میں بہت ہی بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتری ہوئی ہو کہ امت چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، یعنی مسلمان ہو یا مسلمان کے علاوہ ساری اقوام ہوں، ان سب کے ہر قسم کے خسارے سے نکلنے کا سوائے دعوت اللہ کے کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن میں قسم کھا کر فرما دی کہ قسم ہے زمانے کی
کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے اور نکلنے کے صرف 4 اسباب ہیں. یہ 4 اسباب آپس میں برابر کی اہمیت رکھتے ہیں. میری بات بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیے. یہ 4 اسباب خسارے سے نکلنے کے لیے برابر کی اہمیت رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان 4 اسباب میں سے کون سا سبب ضروری ہے یا کون سا سبب کم ضروری ہے. یہ 4 اسباب خسارے سے بچنے کے لیے بالکل ایسے ہیں جس طرح آپ زندگی کے لیے آگ، ہوا اور پانی اور آگ جو ہے میری جو زندگی کے عناصر ہیں، جس طرح آپ ان کو حیات کے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہدایت کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے یہ اسباب لازم ہیں. ان کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چلے گی زندگی. اللہ نے قسم کھا کے فرما دیا کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کریں. ایمان لائیں، پہلا کام. اعمال صالحہ کریں، دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کریں. یہ 4 قسم کے لوگ نجات پائیں گے. ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں اور دوسروں کے ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کریں. اسباب نجات صرف 2 نہیں ہیں ایمان اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 چیزیں ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ 4 چیزیں مل کر اسباب نجات ہیں.